بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے آخری مرحلے میں تھی اور فصل پنجم، پانچویں فصل کے اندر علم الہی کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ علم الہی کی بحث کو 3 مقامات پر مطرح فرماتے ہیں۔ مقام اول کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، کہ عرض ہوا کہ باری تعالیٰ مجرد ہے اور ہر مجرد کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ما سوائے ذات باری کے علاوہ جو اور تمام مخلوقات ہیں، معلولات ہیں، موجودات ہیں، ان کا بھی علم ہے۔ خوب ما سوى اللہ کا علم بذات خود 2 طریقوں سے ہے۔ ایک مرتبہ قبل الایجاد مقام ذات کے اندر علم ہے، اور دوسری مرتبہ ما سوى اللہ کا علم بعد الایجاد ان موجودات کے مرتبہ وجودی کے موقع پر بھی علم ہے۔ یعنی جس مرتبہ وجودی میں جو موجود ہے، اس مرتبے میں بھی خدا اس موجود سے آگاہ ہے، کہ یہ ہو جائے گا ما سوى اللہ کا علم بعد الایجاد۔ اچھا، یہاں پر جو معمولاً حکماء اور متکلمین کے لیے مشکل کا باعث بنا تھا، وہ تھا کہ ما سوى اللہ کا علم قبل التخلیق، قبل الایجاد مقام ذات میں کس طریقے سے ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آثار میں فرماتے ہیں کہ اس علم کو درست طریقے سے بیان کرنا یہ خداوند منان نے ہمیں نصیب کیا، یہ روزی ہماری ہوئی۔ ہم سے پہلے اس زمین پر جتنے بھی حکماء متکلمین تھے، کوئی بھی اس مسئلے کی درست طریقے سے توضیح نہیں دے سکا۔ البتہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اما بنعمت ربک فحدث کے باب سے بیان کرتے ہیں کہ یہ خداوند متعال نے روزی ہمارے نصیب میں لکھی۔ کہ بہرحال اس کی تفصیلات تو آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن لب مطلب، خلاصہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس نقطے کو بھی قاعدہ بسیط الحقیقت کے ذریعے سے ملا صدرہ اپنے آثار میں ذکر کرتے ہیں۔ قاعدہ بسیط الحقیقت کا اجمال یہ ہے کہ بسیط الاشیاء کل الاشیاء، بسیط الحقیقت تمام حقیقت ہے، یعنی جتنے بھی حقائق ہیں وہ سارے کے سارے اس بسیط الحقیقت کے اندر موجود ہیں، البتہ بنحو اعلی و اشرف، نہ کہ اپنی حدود اور قیود اور نقائص کے ساتھ۔ نہ، یہ موجودات ذات باری تعالیٰ کے مرحلے میں موجود ہیں، تمام کے تمام وہاں پر موجود ہیں، منتہا بنحو اعلی و اشرف، اپنے حدود، نقائص اور قیودات کے ساتھ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب جب کہ سارے کے سارے موجودات ذات باری تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی بنحو اعلی و اشرف،
جب باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے تو گویا کہ تمام موجودات کا علم ہے، یہی کہ وہ خود اپنی ذات کو جانتا ہے یعنی تمام موجودات کو جانتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ملا صدرہ وہاں پر اسفار میں، شواہد الربوبیہ میں، یا اور جتنے بھی صدرہ کے آثار ہیں، مبدأ و معاد، اسرار الآیات، جتنے بھی آثار ہیں مرحوم صدر المتعلقین شیرازی کے، ان تمام آثار کے اندر اس علم الہی کو بیان کرتے ہیں قاعدہ بسیط الحقیقت سے کمک لیتے ہوئے۔ بہرحال کہ اس کا لب لباب ہم نے بدایہ کے اندر بھی عرض کیا کہ تمام موجودات مرحلہ ذات کے اندر تقرر رکھتے ہیں جب واجب تعالیٰ کو خود اپنی ذات کا علم ہے یعنی تمام موجودات کا علم ہے۔ خوب تیسرا مرحلہ کہ پروردگار عالم موجودات کو ان کے وجود کے مرحلے میں بھی جانتا ہے، کہ بہرحال اس کو شیخ اشراق نے خوب بیان کیا، ملا صدرہ نے اور زیادہ عمق دیا۔ شیخ اشراق جو خداوند متعال کے علم تفصیلی کی بات کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں سارے کے سارے افعال الہیہ ہیں، فعل حق ہیں، معلول حق ہیں۔ یہی فعل حق کیونکہ باری تعالیٰ کے سامنے حضور رکھتا ہے لہذا علم خدا بھی ہے، کہ یہ علم وہی علم فعلی کا درجہ ہو جائے گا، کہ مشہور تعبیر شیخ اشراق کی صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا، جیسے ہمارے ذہن کے اندر صور ذہنیہ موجود ہے اور وہ نفس انسانی کے سامنے حضور رکھتی ہے، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات حضرت حق کے سامنے حضور رکھتی ہے، لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ جس طریقے سے مخلوق الہی ہے اسی طریقے سے علم خدا بھی ہے۔ خوب یہ نکات گزشتہ جلسے میں بیان ہوئے تھے لیکن مطلب کی شرافت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تکرار کیا۔ آخر میں مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ و اشارۃ، تنبیہ علم الہی کے باب میں جو اور اقوال ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، و اشارۃ ان اقوال کے اندر جو نقص پایا جاتا ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہ 10 قول ہے کہ ایک ایک قول کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو نقص ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتے جائیں گے۔ تنبیہ و اشارۃ للناس فی علمہ تعالی اقوال مختلفہ ومسالک متشتتۃ اخر، فرماتے ہیں کہ علم باری تعالی کے بیان میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف مسالک ہیں، کہ نشیر الی ما هو المعروف منہا، ہم یہاں پر ان اقوال میں سے کہ جو معروف اور مشہور اقوال ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، قول اول اس طریقے سے ہے، احدھا ان لذاتہ تعالی علما بذاتہ، پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم ہے، دون معلولات ہی، معلولات کا علم نہیں ہے۔ قول اول کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کو مقام ذات میں فقط اپنی ذات کا علم ہے، معلولات کا علم نہیں ہے مقام ذات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات خدا ازلی ہے اور معالیل جتنے بھی ہیں، معلول جتنے بھی ہیں وہ حادث ہیں۔ خوب، اور آپ جانتے ہیں کہ علم صفت حقیقی ہے ذات الاضافہ میں سے۔ خوب، جب معلول نہیں ہوگا تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ ذات باری تعالی ازلی ہے لہذا اس کو اپنی ذات کا تو علم ہے، لیکن معلول بیچارہ تو حادث ہے، معلول تو بعد میں وجود میں آتا ہے۔ خوب، جب ہے ہی نہیں تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں اس قول کے اندر۔
احدها ان لذاته تعالی علما بذاته کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، دون معلولات ہی، معلولات کا علم نہیں ہے، کیونکہ لأن الذات ازلیت ولا معلول الا حادثہ، بھائی ذات باری تو ازلی ہے لیکن معلول تو بیچارہ حادث ہے۔ خب معلول جب حادث ہے تو اس کا علم پروردگار عالم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ خب پس اس قول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قول کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کو مقام ذات میں فقط اپنی ذات کا علم ہے، معلول کا علم نہیں ہے، معلول کا علم نہیں ہے، نہ ہی اجمالاً علم ہے نہ ہی تفصیلاً علم ہے۔ عجیب ہے یہاں یہ قول دیکھیں، یعنی اس قول کے اعتبار سے خداوند متعال جب کائنات بناتا ہے تو اس کو اس کائنات کا معلولات کا کسی کا بھی علم نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بس جیسے کائنات کو بنا لیا بعد میں خدا کو پتہ چلا کہ کیا بنایا، العیاذ باللہ۔ خوب علامہ جواب دیتے ہیں، دیکھیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شے کے علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وجود خاص موجود ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھتے ہیں جب تک ایک شے اپنے وجود خاص کے ساتھ موجود نہیں ہوگی تب تک اس کا علم نہیں ہو سکتا، آپ ایسے سمجھ رہے ہیں۔ علامہ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ بے عبارت اخرى، آغا 11ویں مرحلے میں ہم نے علم کی ایک تقسیم آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یا علم فعلی ہے یا علم انفعالی ہے۔ علم انفعالی اسے کہتے ہیں کہ معلول یا معلوم پہلے موجود ہوتا ہے بعد میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ علم فعلی ہوتا ہے، یعنی ایسا علم کہ جو معلول ساز ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ پہلے معلول ہو اور اس کے بعد اس کا علم حاصل ہو، نہ 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 نہ، علم فعلی میں علم پہلے ہوتا ہے پھر اس علم کے بنا پر آپ معلول کو وجود دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو آپ کے اور ہماری زندگی میں بھی ہے کسی حد تک، مثلا بہت سارے جو انجینئر ہوتے ہیں، مہندس ہوتے ہیں، خوب بلڈنگ بعد میں بناتے ہیں، پہلے اپنے ذہن میں نقشہ بناتے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی بھی شے کے علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیشہ وہ معلول خاص پہلے موجود ہو بعد میں آپ علم حاصل کریں، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر علم انفعالی ہو، لیکن علم فعلی ہو وہاں پر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ وفی ہے اس قول کے اندر اشکال یہ ہے کہ ان العلم بالمعلول فی الازل لا يستلزم وجوده فی الازل بوجود الخاص به۔ آغا علم بالمعلول در ازل میں ہی معلول کا علم یہ مستلزم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ معلول اپنے وجود خاص کے ساتھ ازل میں موجود ہو، نہ۔ اچھا قید کیوں لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود خاص کے ساتھ ازل میں موجود ہو؟ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ موجود ہو ازل میں اما نہ بے وجود الخاص، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی معالیل ہیں وجود میں آتے ہیں وہ ازل سے موجود ہے، لیکن نہ بے وجود الخاص بلکہ بے وجود العلہ۔ درست آگا؟ بس یہ آپ کا ایراد اس وجہ سے کہ آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شے کے علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وجود خاص پہلے موجود ہو، نہ، وجود خاص کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہ عرض کیا کہ یہ علم انفعالی میں تو درست ہے لیکن علم فعلی میں یہ ضروری نہیں ہے۔ خوب تمام شد۔ دوسرا قول معتزلہ کا قول ہے،
آغایون معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں وجود میں آنے سے پہلے ازل سے ثبوت رکھتے ہیں کہ یہ پہلے حصے میں ہم مرحلے میں پڑھ کر بھی آئے. وہ لوگ کہتے ہیں وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کو حال کہتے ہیں. یعنی موجودات وجود میں آنے سے پہلے معدوم نہیں تھے بلکہ ثبوت رکھتے تھے. جب ان کا ثبوت تھا تو خداوند متعال کو ان موجودات کا علم تھا. دیکھیں یہ معتزلی مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے. معتزلی پہلے مرحلے میں وجود اور عدم کے درمیان تناقض کا انکار کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر تناقض کو مان بھی لیا جائے تو بھی وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کو حال کہتے ہیں. اور یہ ماہیات ممکنہ وجود میں آنے سے پہلے ثبوت رکھتی ہیں جن کو ثابتات ازلیہ کے نام سے کہتے ہیں. خوب ثبوت رکھتی ہیں. خداوند متعال کو ان ماہیات کا علم تھا کیونکہ وہ ثبوت رکھتی ہیں. کیا عرض کیا کہ یہ مبنی غلط ہے. الثانی ما نسب الی المعتزلہ، دوسرا قول جو معتزلہ کی جانب منسوب ہے، وہ کہتے ان للماہیات ثبوتا عینیا فی العدم، یعنی ماہیات کے لیے عدم میں ایک ثبوت پایا جاتا ہے. عدم میں ایک ثبوت پایا جاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی موجود ہونے سے پہلے خود ثبوت رکھتی ہے. الحمدللہ. وہی التی تعلق بہا علمہ تعالی قبل الایجاد، اور یہی جو ماہیات کا ثبوت عینی ہے اسی کے ساتھ علم خدا متعلق ہوتا ہے ایجاد سے پہلے. موجود ہونے سے پہلے جو باری تعالیٰ کو موجودات کا علم ہے ان ماہیات ثابتہ کا علم ہے. علامہ فرماتے ہیں وفیہ انہ تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات. خوب پہلے مرحلے کی 9ویں فصل میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معدومات کے لیے ایک ثبوت ہے پہلے، یہ قولی باطل ہے، غلط بات ہے، اس کو ہم نہیں قبول کرتے. الثالث ما نسب الی الصوفیہ. خوب تیسرا قول مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ صوفیہ کی طرف، عرفاء کی طرف. عرفاء کا ماننا ہے کہ جتنی بھی ماہیات ممکنہ ہیں ان کا ایک ثبوت علمی ہے. درست ہے. اسماء و صفات کی تابعیت میں ماہیات ممکنہ کا ایک ثبوت علمی ہے اور وہی ثبوت علمی متعلق علم خدا ہے. کہ بہرحال تفصیلات تو اس قول کی عرفان میں ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے میں اشارہ کرتا ہوں، وگرنہ تفصیلات یہاں پر عرض کرنا مقصود نہیں ہے. دیکھیں عام طور پر فلاسفہ اور متکلمین جب اس کائنات کو بیان کرتے ہیں تو 2 مراحل میں ذکر کرتے ہیں. ایک مرحلہ واجب تعالیٰ کا، ذات واجب کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ مخلوقات کا، یا واجب ہے یا مخلوقات ہے. جتنی بھی صفات الہیہ ہے ان کو عین ذات قرار دیتے ہیں. خوب اس طریقے سے ہم عام طور پر کلامی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، فلسفی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن عرفاء 3 مراحل کا تذکر دیتے ہیں. عرفاء کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ذات باری تعالی ہے کہ جس مرحلے کو غیب الغیوب کہتے ہیں، کہ اس مرحلے کے لیے کہتے ہیں لا اسم لہ ولا رسم، کہ اس مرحلے کے لیے اسم و رسم کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہے، کسی کی توان نہیں ہے کہ اس مرحلے تک پہنچ سکے. خوب دوسرا مرحلہ ڈائریکٹ مخلوقات کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس مرحلہ ذاتی کے بعد 2 مراحل ہیں کہ جن کو تعین اول اور تعین ثانی کے نام سے کہتے ہیں، کہ یہ مراحل علم ربوبی ہیں.
حضرت حق کا مرحلہ علمی ہے۔ عرفا اپنے اس نظام خاص کے اعتبار سے ان کو کہتے ہیں تجلی اول اور تجلی ثانی۔ پہلا جلوہ سقع ربوبی میں تعین اول کی صورت میں کہ جس کو احدیت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ تعین ثانی ہے کہ جس کو عالم واحدیت کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے تعین ثانی، کہ یہاں پر اسماء و صفات کی کثرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ البتہ یہ جو اسماء و صفات کی کثرت ہے، یہ کثرت علمی کثرت ہے، یعنی ابھی عین اور مخلوق کی باری نہیں آئی، علم خدا ہے جو اس طریقے سے مفصلاً تمام اسماء وہاں پر تفصیلی طور پر ظہور پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس مرحلے میں جیسے ہی اسماء تفصیلی طور پر ظہور پیدا کرتے ہیں تو ہر اسم کی ایک صورت بنتی ہے کہ جس صورت کو اعیان ثابتہ کے نام سے کہتے ہیں۔ پس جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں وہ تعین ثانی کے مرحلے میں کثرت اسمائی پیدا کرتے ہیں، اور ان کثرت اسمائی کی وجہ سے ہر ایک اسم کی جو صورت علمیہ بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین ثابت یا ماہیت بھی کہیں، آپ جو بھی کہیں۔ یہ جو اعیان ثابتہ ہیں، ان اعیان ثابتہ کا ایک ثبوت علمی ہے، اور وہی ثبوت علمی معیار علم خدا ہے۔ علامہ یہاں تک بات کو نقل کرتے ہیں۔ پس معتزلہ اور عرفا یعنی صوفیہ کے قول میں تفاوت یہ ہوا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ان ماہیات کا ثبوت عینی ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ان کا ثبوت علمی ہے، نہ کہ ثبوت عینی ہے، لہذا دونوں میں تفاوت ہے۔ اور یہ جو ثبوت علمی ہے یہ اسماء و صفات کی تابعیت میں ہے، اسماء و صفات کی تابعیت میں ہے، یعنی کیا اسماء و صفات کی تابعیت میں ہے؟ یعنی کیونکہ تعین ثانی میں ہر اسم اپنے لحاظ سے ایک تفصیلی طور پر ظہور پیدا کرتا ہے، تو ہر اسم اپنی ایک حد خاص رکھتا ہے، اور اس حد خاص سے ہم ایک خاص صورت کو انتزاع کرتے ہیں، تو بہرحال ہر اسم کے حدود اور صور کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ کہ بہت ہی مفصل بحث ہے عرفان کے اندر، کہ ہم نے فقط یہاں پر آپ کے ذہن کی تصویر کے لیے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، وگرنہ تفصیلات عرفان نظری میں یہاں پر اس کا مال اور مقام نہیں ہے۔ الثالث ما نسب الی الصوفیہ، خوب یعنی عرفا کی طرف جو منسوب ہے، ان للماہیات الممکنہ ثبوتاً علمیاً، دیکھیں معتزلہ میں تھا ثبوتاً عینیہ، لیکن یہاں پر ہے ثبوتاً علمیہ۔ بے تحقیق ماہیات ممکنہ کے لیے ایک ثبوت علمی ہے، البتہ یہ ثبوت علمی ہے بے تبع الاسماء والصفات، اسماء و صفات کی تابعیت میں، کہ عرض کیا کہ یہ ماہیات ممکنہ کے جن کو اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں، یہ صور اور حدود ہیں اسماء و صفات کی۔ هو المتعلق لعلمہ تعالی قبل الایجاد، ایجاد کرنے سے پہلے پروردگار عالم کا متعلق علم یہی ماہیات کا ثبوت علمی ہے۔ خوب، علامہ فرماتے ہیں کہ آغا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کی بنا پر ہم کہتے ہیں جب تک ایک شے کا وجود خاص نہیں ہوگا اس کی ماہیت نہیں ہو سکتی۔ ماہیت وجود خاص سے انتزاع ہوتی ہے، وجود خاص سے پہلے ماہیت نہیں ہوگی۔ خوب، جب تک موجودات وجود خاص پیدا نہیں کرتے ان کے لیے آپ ماہیات کو ثبوت علمی کے طور پر فرض کریں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے، یہ علامہ اشکال کرتے۔ البتہ عرض کر رہا ہوں کہ
اب ہم کیونکہ اس مقام میں نہیں ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر قضاوت کریں، وگرنہ عرفان میں بیان کرتے، یہ اشکال وارد نہیں ہے اصلاً عرفاء اور صوفیاء کے بیان پر، لیکن بہرحال کیونکہ بدایہ کی حد تک ہے، ہم بحث کو قاطی نہیں کرنا چاہ رہے۔ وفیہ ان القول باصالۃ الوجود واعتباریۃ الماہیات ینفی ای ثبوت مفروض للماہیت قبل وجودها العینی الخاص بها۔ آغا قول باصالۃ وجود اور اعتباریت ماہیت نفی کرتا ہے ای ثبوت مفروض، جو بھی آپ ایک ثبوت مفروض قرار دے ماہیت کے لیے، قبل وجود العینی الخاص بها، اس کے وجود عینی خاص سے پہلے ماہیت کا کوئی بھی آپ تقرر اور ثبوت فرض کرے نہیں ہو سکتا۔ کہ میں نے جو خارج میں بیان دیا تھا اس پر اگر آپ دقت کریں تو علامہ کے اس اعتراض کا جواب روشن ہو جاتا ہے۔ الحیال یہاں پر زیادہ رکنا مقصود نہیں ہے۔ خوب الرابع ما نسب الی افلاطون، چوتھا قول آغا افلاطون کا قول ہے۔ اچھا، افلاطون کا ایک مشہور نظریہ ہے جو انشاءاللہ ایک دو دنوں کے بعد ہم اقول ارضیہ کی بحث میں ذکر کریں گے۔ افلاطون اس بات کے قائل ہیں کہ عالم مادہ کے اندر جتنی بھی انواع مادیہ ہے، مثلا انسان ایک نوع مادی ہے، گدھا ایک نوع مادی ہے، گھوڑا ایک نوع مادی ہے، شجر ایک نوع مادی ہے، وَهَلُمَّ جَرًّا جتنی بھی انواع مادیہ ہے، افلاطون کہتے ہیں کہ ان انواع مادیہ کا جس طریقے سے مادی مرحلے کے اندر افراد ہیں، اسی طریقے سے ان انواع کا ایک فرد نوری ہے جو عالم مجردات کے اندر موجود ہے۔ مثلا نوع انسان کے آپ مادی افراد دیکھتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، یہ مادی افراد ہیں۔ افلاطون کہتے ہیں کہ اسی نوع کا ایک فرد مجرد بھی ہے، ایک نورانی فرد بھی ہے کہ جو عالم عقول کے اندر موجود ہے، اور بِإِذْنِ اللہ وہ جو فرد نوری ہے، وہ جو ایک فرد مجرد ہے، بِإِذْنِ اللہ اس عالم مادہ کے اندر موجود نوع انسان کے تمام افراد کا حافظ اور مربی ہے، کہ اس نوع کا اس کو کہتے ہیں مثال۔ اسی طریقے سے تمام انواع مادیہ، جو بھی نوع مادی ہے اس کا ایک فرد مجرد عالم عقول کے اندر موجود ہے کہ بِإِذْنِ اللہ وہ اس نوع کا حافظ اور مربی ہے۔ کہ افلاطون کے اس نظریے کو موصل افلاطونی کے نام سے بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر نوع کا ایک فرد نوری عقلی ہے جو بِإِذْنِ اللہ اس نوع کی تربیت کرتا ہے، حافظ ہے، مربی ہے، کہ مثال ہے، اور ان تمام مثالوں کی جمع موصل بنتی ہے، موصل افلاطونی، یہاں سے یہ نظریہ ہے۔ یا ان کو ارباب انواع بھی کہتے ہیں، ہر نوع کا وہ فرد نوری رب ہے، البتہ رب ہے بِإِذْنِ اللہ، ارباب المتفرقون کی طرح نہیں نا، رب ہے بِإِذْنِ اللہ، ارباب انواع۔ خوب، یہ افلاطون کا نظریہ ہے۔ اچھا، اس نظریے کی اتفاق سے تائید ہمارے روایات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ہماری روایات کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ مثلا خروس کی شکل میں ہے، مرغے کی شکل میں، ایک فرشتہ مثلا بیل کی شکل میں، ایک فرشتہ مثلا ثور وہی بیل ہو گیا، اسد شیر کی شکل میں، معلوم چلنے سے بہت ساری روایات ہیں۔ خوب، ان روایات کا معمولاً معنی نہیں کر پاتے تھے کہ کیا مقصد کہ فرشتہ ان شکلوں میں ہے،
خوب اگر مصلح افلاطونیہ کے نظریے کو درست سمجھے تو ان روایات کا معنی بھی خوب ہو جاتا ہے، یعنی ہر نوع کا ایک فرد نوری ہے جو باذن اللہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو شرعی زبان میں کہیں یعنی ملک یعنی فرشتہ۔ اچھا، یہ افلاطون کا نظریہ ہے۔ آغا افلاطون کہتے ہیں کہ علم باری تعالی تمام موجودات کے بارے میں در حقیقت ان موصول الہیہ کا علم ہے، یعنی پروردگار عالم تفصیلاً رب النوع انسانی کا علم رکھتا ہے، رب النوع فرس کا علم رکھتا ہے، رب النوع اسد کا علم رکھتا ہے، وہلم جرن جتنی بھی انواع ہیں۔ ان تمام انواع کے جو فرد نورانی ہیں ان کا خدا تفصیلاً علم رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہر نوع کا جو رب النوع ہے وہ مشتمل ہے اس نوع کے تمام افراد کے تمام کمالات پر، لہذا گویا کہ اس نوع کو جب خدا نوع کے اس فرد کو جب خدا جانتا ہے یعنی اس تمام کے تمام انواع کو جانتا ہے۔ دیکھا، یعنی پروردگار عالم ہر نوع کے فرد نوری کو تفصیلاً جانتا ہے، پھر کیونکہ اس کو تفصیلاً جانتا ہے اس کے ذریعے سے تمام انواع کو جانتا ہے۔ یہ آغا افلاطون کہتے ہیں۔ پس علم خدا اس طریقے سے الرابع ما نسب الى افلاطون ان علمہ تعالی التفصیلی بالاشیاء، پروردگار عالم کا اشیاء کے بارے میں جو تفصیلی علم ہے وہ کیا ہے؟ هو المفارقات النوریہ والموصل الالہیہ، وہی مفارقات نوریہ، مفارقات نوریہ یعنی وہی مجردات عقلیہ، وہی موصل الہیہ کہ عرض کیا جس کی توضیح دی، التی تتجمع فیہا کمالات الانواع، وہ موصل الہیہ کہ جن کے اندر تمام کمالات انواع موجود ہیں۔ خوب، اس طریقے سے خدا کو تفصیلی علم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آغا اگر آپ کے اس مبنا کو مان بھی لیا جائے، اگر موصل افلاطونیہ والے نظریے کو مان بھی لیا جائے تو بھی مقام ذات الہی کو آپ نے اشیاء کے علم تفصیلی سے خالی کر دیا۔ کہ عرض کیا تھا یہ ایک ایسا اشکال سیال ہے جو تمام اقوالات پر آئے گا۔ یعنی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا موصل الہیہ کے مورد میں تفصیلی علم ہے، لیکن مقام ذات تو خدا کا علم تفصیلی سے خالی ہوا نا، یہ ایک اشکال ہے۔ وفی ان ذالک علی تقدیر ثبوتہا، اگر اس موصل الہیہ کے نظریے کو قبول بھی کر لیا جائے تو بھی انما یکفی لتصویر العلم التفصیلی بالاشیاء فی مرتبتہا، تو بھی یہ فقط کفایت کرتا ہے کہ اشیاء کا جو علم تفصیلی ہے ان کے مرتبے میں، کہ جو ہم نے تیسرا مرحلہ ذکر کیا تھا، اشیاء کا علم تفصیلی ان کے وجود کے مرتبے میں حاصل ہو رہا ہے، لا فی مرتبت ذات، لیکن ذات حضرت حق کے مرحلے میں اشیاء کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ فَتَبْقَ الذَّاتُ خَالِيَةً مِنَ الْكَمَالِ الْعِلْمِ، نتیجتاً ذات کمال علمی سے خالی ہو جائے گی۔ وَهُوَ وُجُودٌ صِرْفٌ لَا يَشُذُّ عَنْهُ کَمَالٌ وُجُودِيٌّ، در حالی کہ ذات واجب ایک وجود صرف ہے کہ جس سے کوئی کمال وجودی خالی نہیں ہے۔ ھذا خلفون، یہ ایسا اشکال سیال ہے جو تمام موارد میں آئے گا۔ الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق، پانچواں قول جو منسوب ہے شیخ اشراق کی طرف، کہ عرض کیا تھا شیخ اشراق کے نظریے کو ہم نے بیان کیا کہ شیخ اشراق کہتے ہیں پروردگار عالم کو تمام اشیاء کا علم تفصیلی حضوری ہے ان اشیاء کے مرتبے کے اندر، یعنی جتنے بھی موجودات ہیں مجردات سے لے کر مادیات تک سارے کے سارے حضرت حق کے سامنے حضور رکھتے ہیں۔ خوب جب حضور رکھتے ہیں یعنی پروردگار عالم کو ان تمام چیزوں کا علم حضوری ہے۔ علامہ کہتے ہیں آپ کے نظریے میں دو اشکال ہیں،
ایک اشکال تو یہ ہے کہ آپ نے علم تفصیلی کو مرحلہ فعل میں ثابت کیا، مرحلہ ذات میں علم تفصیلی کو ثابت نہیں کیا، یہ اشکال ایک۔ دوسرا اشکال، آپ کہتے ہیں کہ تمام موجودات، چاہے وہ موجودات مادی ہو چاہے وہ موجودات مجردہ ہو، سب کے سب خدا کے سامنے حضور رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا کہ مادیات ملا کے حجاب ہے، مادیات کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے حضور رکھے، لہذا ہم نے توجیہ کی تھی کہ مادیات کا علم باری تعالیٰ کو ان کی صور مجردہ کے ذریعے سے ہے، نہ کہ مادیات خود حضور رکھتی ہیں۔ یہ دو اشکال کرتے۔ الخامس ما نسب الى شیخ الاشراق وتبعه جمع من المحققین، کہ ان محققین میں خواجہ نصیر الدین طوسی اور بہت سارے بڑے بڑے مفکرین سب آتے ہیں شیخ اشراق کی بات کو مانتے ہیں کہ ان الاشیاء باسرها من المجردات والمادیات حاضرۃ بوجودها عنده تعالی غیر غائبۃ عنہ، تمام کی تمام اشیاء، مجردات اور مادیات، سب کے سب اشیاء اپنے وجودات کے ذریعے سے حاضر ہیں باری تعالیٰ کے سامنے، باری تعالیٰ سے غائب نہیں ہے۔ وَهُوَ عِلْمُهُ التَّفْصِيلِيُّ بِالْأَشْيَاءِ، بس یہی علم تفصیلی ہے اشیاء کے بارے میں خداوند منان کا۔ کہ وفی ہے پہلا اشکال، ان المادیت لا تجامع الحضور، پہلا اشکال تو یہ آپ نے کہا کہ یہ مادیات بھی باری تعالیٰ کے سامنے حضور رکھتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہ، مادیات کے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، مادیات مادہ نہ کوئی چیز اس کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے نہ وہ کسی چیز کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے، لہذا یہ جو مادیات کی طرف لے کر آئے کہ مادیات بھی باری تعالیٰ کے سامنے حضور رکھتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کما تقدم فی مباحث العلم والمعلوم، کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر اتفاقاً شیخ اشراق کی بات درست ہے۔ الا انہ، دوسرا اشکال وہ اوپر والا ہے، انہ انما یکفی لتصویر العلم التفصیلی فی مرتبۃ الاشیاء، یہ آپ کی بات اس نقطے کے لیے تو کفایت کرتی ہے کہ آپ اشیاء کے مرتبے میں علم تفصیلی کو ثابت کریں، لیکن فَتَبْقَى الذَّاتُ خَالِيَةً فِي نَفْسِهَا عَنِ الْكَمَالِ الْعِلْمِ، لیکن مرحلہ ذات کو آپ نے علم سے خالی کر دیا۔ کما فی القول الرابع، قول رابع میں بھی یہی ہو رہا تھا نا افلاطون والے میں۔ السادس، چھٹا قول، ما نسب الی ثالیث الملتی، کہ اس کو تالیث بھی کہا گیا یونان کے پرانے فلسفیوں میں سے، وہ کہتا ہے وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْعَقْلَ الْأَوَّلَ، کہ انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد ان عقول کے بارے میں، مجردات کے بارے میں گفتگو ہوگی تفصیلاً۔ ثالث ملتی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ عقل اول کو جانتا ہے، وَهُوَ الْمَعْلُولُ الْأَوَّلُ، اور عقل اولی معلول اول ہے، جانتا ہے بحضور ذات ہی عندہ، کہ عقل اول بذات خود باری تعالیٰ کے سامنے حضور رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ بِارْتِسَامِ صُوَرِهَا فِي الْعَقْلِ الْأَوَّلِ، اور بقایا جتنے بھی موجودات ہیں ان تمام موجودات کی صور علمیہ عقل اول کے اندر موجود ہے۔ خدا عقل اول کو تفصیلاً جانتا ہے اور بقایا جتنے بھی موجودات ہیں ان کی صور علمیہ عقل اول کے اندر موجود ہے، پس جب عقل اول کو جانتا ہے گویا کہ تمام موجودات کو جانتا ہے۔ وفیہ انہ یرد علیہ ما ورد علی سابقہ، کہ خوب اس پر بھی اشکال وہی وارد ہے کہ جو پہلے والے پر جو دوسرا اشکال تھا وہ والا، یعنی آپ نے ذات کو خالی کر دیا، مقام علم سے ذات کو خالی کر دیا۔ اگر مان بھی لے کہ اس مرحلے میں دوسرے موجودات کا علم اس عقل اول کے اندر صور مرتسمہ کی شکل میں ہے، خوب، حالانکہ ہم کہیں گے کہ مجردات کا علم صور مرتسمہ سے نہیں ہوتا بلکہ علم حضوری ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیں تو بھی آپ نے مقام ذات کو علم تفصیلی سے خالی کر دیا۔ السابع قول بعضهم ان ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول،
آغا باری تعالی معلول اول کی نسبت سے علم تفصیلی ہے، وَإِجْمَالِيٌّ بِمَا دُونَهُ، اور معلول اول کے بعد جتنے بھی موجودات ہیں ان کا علم اجمالی رکھتا ہے، کہ یہاں پر علم اجمالی سے مراد وہ والا علم نہیں ہے جو ہم نے ملا صدرہ کے بیان میں ذکر کیا تھا نا، یعنی اجمالاً جانتا ہے۔ وذات المعلول للاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی واجمالی بما دونہ وہکذا، اور معلول اول معلول ثانی کی نسبت سے علم تفصیلی ہے، اس کے بعد جتنے بھی معلولات ہیں ان کے لیے علم اجمالی ہے، وہلم جرن، اور اسی طریقے سے نیچے آتے جائیں۔ وفی ما فی سابق، اس میں بھی وہ اشکال وارد ہے کہ جو پہلے والے میں وارد تھا، کہ کیا اشکال تھا کہ بھئی آپ نے مقام ذات کو علم سے خالی کر دیا، آپ فعل کے مرحلے میں علم کو تصویر کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مقام ذات کے اندر علم تفصیلی کیسے ہے، یہ آپ نہیں بیان کر پا رہے۔ الثامن ما نسب الی فرفوریوس، کہ اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، فرفوریوس اور فرفوریوس، یہ افلوطین، کہ جس کو پلوٹین بھی کہتے ہیں، افلاطون کے علاوہ ہے، ہاں افلوطین کا شاگرد ہے آغا فرفوریوس۔ خوب یہ اتحاد عاقل و معقول کا قائل تھا، اس موضوع پر رسالہ بھی لکھا ہے کہ شرح اشارات میں ابو علی سینا اس کے قول کو نقل کرتے اور بہت شدت کے ساتھ تند طریقے سے اس کو نقد کرتے ہیں۔ تو یہ آغا فرفوریوس افلوطین کا شاگرد ہے، جو نو افلاطونی بھی کہلاتے ہیں، کہ بہرحال خود آغا افلوطین، کہ جس کی معروف اور مشہور کتاب اسلوجیہ کے نام سے ہے، کہ پرانے زمانے میں اس اسلوجیہ کو ارسطو کی کتاب سمجھتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ نہ، یہ ارسطو کی کتاب نہیں ہے بلکہ افلوطین کی ہے، پلوٹین بھی اس کو کہتے ہیں انگلش میں، نو افلاطونیون میں سے، کہ ایک عارف انسان ہے، اس کے واقعاً کتاب کے اندر مطالب عرفانی بھی کافی موجود ہے، کہ اس قول کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرفوریوس کہتا ہے کہ پروردگار عالم کا علم معقول کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے۔ خوب بات یہ نہیں ہے کہ اس کا علم کیسے ہے، بات یہ ہے کہ اس کو اشیاء کا تفصیلی علم ہے یا نہیں ہے۔ خوب یہ تو اس قول میں بیان نہیں ہوتا، کہ علامہ بھی یہ اشکال کر رہے ہیں۔ الثامن ما نسب الی فرفوریوس کہ ان علمہ تعالی باتحادہ مع المعقول، کہ باری تعالیٰ کا علم معقول کے ساتھ اتحاد کی شکل میں، کہ اتحاد عاقل و معقول کے نظریے کو وہ بیان کرتے ہیں، اور بعد میں ملا صدرہ اس کو خوب توضیح دیتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں۔ وفی انہ انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم، علامہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کی بات اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ خدا کا علم کیسے ہے، لیکن وَأَنَّهُ بِالْإِتِّحَادِ دُونَ الْعُرُوض، آپ کی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ علم اتحاد کی شکل میں، عروض کی شکل میں نہیں ہے، یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وَأَمَّا كَوْنُهُ عِلْمًا تَفْصِيلِيًّا بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْإِيجَادِ مثلاً فَلَا، لیکن یہ کہ آیا ان اشیاء کا پروردگار عالم کو علم تفصیلی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ پس ففی ما فی سابق، اس میں بھی وہی اشکال لازم آئے گا جو ما سابق میں اشکال لازم آئے گا، کہ آپ یہاں پر بھی مقام ذات کے اندر اس تفصیلی علم کو تبیین کرنے سے قاصر ہے۔ ما سابق والا اشکال اس طریقے سے کہ یعنی مقام ذات کے اندر آپ آئیں اور اس علم کو تبیین کریں، وہ نہیں کر پا رہے۔ خوب التاسع ما نسب الی اکثر المتاخرین، کہ نوواں قول جو اکثر متاخرین کی طرف منسوب ہے، کہ ان علمہ بذاتہ علم اجمالی بالاشیاء فهو تعالی یعلم الاشیاء کلها اجمالا بعلمہ بذاتہ، واما علمہ بالاشیاء تفصیلا فبعد وجودها لان العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل وجود معلوم۔ کہ خوب یہ اکثر متاخرین کی جانب منسوب ہے، یہ کہتے ہیں کہ آغا باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم تفصیلی علم ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام اشیاء کا علم اجمالی ہے، کیونکہ تمام اشیاء کے لیے باری تعالیٰ علت ہے، اور علم بالعلت علم بالمعلول ہوتا ہے، پس اجمالاً
خدا مقام ذات میں تمام اشیاء کو ایجاد سے پہلے جانتا ہے، لیکن تفصیلاً نہیں جانتا، کیونکہ تفصیلاً اسی وقت جانے گا جب وہ چیزیں وجود پیدا کریں گی، موجود ہوں گی۔ جب تک موجود نہیں ہوگی ان کا تفصیلی علم نہیں آئے گا، کیونکہ علم تابع معلوم ہے۔ التاسع ما نسب الی اکثر المتاخرین کہ ان علمہ بذاتہ ہی، پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم، یہ علم خود علم اجمالی بالاشیاء، اشیاء کا علم اجمالی ہے۔ فَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا اِجْمَالًا، باری تعالیٰ تمام اشیاء کو اجمالاً جانتا ہے، بعلم ہی بذات ہی، کیونکہ اس کو اپنی ذات کا علم ہے، اس کی ذات اشیاء کی علت ہے، پس اشیاء کا بھی علم اجمالی ہے خدا کو۔ وَأَمَّا عِلْمُهُ بِالْأَشْيَاءِ تَفْصِيلًا، لیکن اشیاء کا جو تفصیلی علم ہے فَبَعْدَ وُجُودِهَا، وہ ان کے موجود ہونے کے بعد میں ہوگا۔ کیوں بھیا؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ، اس لیے کہ علم تابع معلوم ہے، وَلَا مَعْلُومَ قَبْلَ وُجُودِ الْمَعْلُومِ، اور معلوم موجود ہونے سے پہلے تو نہیں ہوگا۔ وَفِيهِ مَا فِي سَابِقِهِ، اس میں بھی وہی ما سابق والا اشکال ہے۔ ما سابق والا یعنی مقام ذات کے اندر علم تفصیلی کو بیان کرنے سے آپ قاصر ہیں۔ دو، عَلَىٰ أَنَّ كَوْنَ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَحْوِ الْارْتِسَامِ وَالْحُصُولِ مَمْنُوعٌ، اور دوسرا اس قول سے ایسے لگ رہا تھا کہ مقام ذات کے اندر وہ جو دوسری اشیاء کا علم اجمالی بیان کرتے ہیں وہ علم ارتسامی اور حصولی کی شکل میں ہے، اور علم ارتسامی اور حصولی ذات واجب میں ممکن نہیں ہے۔ کہ یہ تفصیلات اگرچہ اس قول میں نقل نہیں ہوئی ہے، لیکن مقصود ان کا یہ ہے۔ العاشرو، 10واں قول جو مشاء کا قول ہے۔ اچھا، آغایون مشاء کہتے ہیں کہ باری تعالی تمام اشیاء کی خلقت سے پہلے ان اشیاء کا علم تفصیلی رکھتا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی اقوال بیان کر رہے تھے وہ علم تفصیلی کو ثابت کرنے سے قاصر تھے، لیکن مشائین کہتے ہیں کہ نہ، باری تعالی اشیاء کی تخلیق سے پہلے ان کا علم تفصیلی رکھتا ہے۔ اچھا، علم تفصیلی رکھتا ہے، لیکن اس کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک، وہ علم تفصیلی علم حصولی کی شکل میں ہے، جن کو صور مرتسمہ کہتے ہیں۔ درست؟ کیا ہے؟ علم حصولی کی شکل میں صور مرتسمہ ہے۔ دو، مقام ذات میں نہیں ہے بلکہ ذات کا لازمہ ہے، یہ دوسری خصوصیت ان کے اس بات کی۔ پس تمام کے تمام موجودات پہلے علم تفصیلی ہے، اور وہ علم تفصیلی بھی علم حصولی ہے، اور وہ بھی مقام ذات میں نہیں ہے۔ درست آقا؟ مقام ذات میں نہیں ہے، نہ ہی ذات کے ساتھ متحد ہے، نہ، بلکہ جس طریقے سے انسان کے ذہن میں مختلف صور ذہنیہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ صور علمیہ تخلیق سے پہلے کأنہ گویا کہ ذہن حضرت حق ہے۔ جیسے انسان کا ذہن ہوتا ہے نا، مختلف صور ہوتی ہے، اسی طریقے سے باری تعالیٰ کی ذات کا لازمہ وہ صور علمیہ ہے۔ اچھا، بہرحال اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہے، اجاف ہو جائے گا، یہاں پر بحث کو روکتا ہوں، کیونکہ اگرچہ جلدی میں بیان کر لوں لیکن اس قول کو بہرحال اچھی طریقے سے بیان کروں، کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔